السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وہ ہمارے مفتی صاحب جی شیخ وہ ہمارے مولانا وہ کیا کہتے وہ پڑھو بولے وہ پڑھنے سے جو فائدہ ہوتا بہت فائدہ ہوتا بولے اولاد نیس والے اولاد ہوتا بولے پریشان دور تو بولے کیا وہ قرآن حدیث سے ثابت ہے کیا شیخ؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے وہ تو آپ تھوڑا بتاؤ شیخ کیا چیز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ کو دیے کوئی مفتی صاحب؟ ہاؤ شیخ. مفتی صاحب دیے بولے پڑھنے کے لیے. ہاؤ. اس میں لکھا ہے بعد نماز عشاء سجدہ میں اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف، بیچ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 41 مرتبہ پڑھیں. یہ عمل برابر 40 روز کریں. بعد نماز فجر یا فتح 77 مرتبہ یا حسیب 80 مرتبہ پڑھا کریں. یہ مفتی صاحب نے بتایا. ہاؤ شیخ. دیکھیے کوئی بھی مفتی کوئی چیز بتائے پڑھنے کے لیے، کوئی بھی مفتی، کوئی بھی مولانا، کوئی بھی امام، کوئی بھی پیر و مرشد اگر کوئی بتائے کہ یہ عمل کرو، یہ دعا پڑھو اور اتنی مرتبہ پڑھو، فلاں وقت پہ پڑھو، تو ہم یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس عمل کے کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، کیا یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو ہم کو کرنا ہے، نہیں تو نہیں کرنا ہے. اب یہ جو مفتی صاحب نے آپ کو یہ دیا ہے، یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں 11 مرتبہ یہ پڑھنے کے لیے، 41 مرتبہ یہ پڑھنے کے لیے، 40 مرتبہ یہ پڑھنے کے لیے، 77 مرتبہ یہ پڑھنے کے لیے، 80 مرتبہ یہ پڑھنے کے لیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. ایک ہے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ، اور ایک ہے مفتیوں کا مولویوں کا بنایا ہوا طریقہ. ہم کس پہ عمل کرنا ہے؟ نبی کے طریقے میں، اللہ کے بتائے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہے، لوگوں کے بنائے ہوئے طریقے پہ نہیں چلنا ہے. یہ دین کس کا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. دین جو ہے وہ اللہ کا اسلام ہے، اللہ کی طرف سے دین آیا ہے، سمجھ گئے؟ اور اللہ نے جو دین ہم لوگوں کو دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا ہے. تو کون سی صورت کا کیا فائدہ ہے، کون سی دعا کا کیا فائدہ ہے، وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا چاہیے. ثابت ہے تو پڑھنا ہے، ثابت نہیں تو نہیں پڑھنا ہے، چاہے کوئی بھی مفتی تھے. یہ جو دیا ہے پڑھنے کے لیے یہ ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پڑھنا. یہ بنایا ہے مفتی صاحب نے، یہ بنایا ہے مولوی صاحب نے، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ دنیا کماتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. دو کام کرتے ہیں، لوگوں کو غلط راستے پہ ڈالتے ہیں اور پلس لوگوں کا مال کھاتے ہیں. تو ایسے مفتیوں سے بچنا چاہیے. کوئی بھی آدمی کوئی بات بتائے کسی صورت کے پڑھنے کا فائدہ، کسی دعا کے پڑھنے کا فائدہ، تو دیکھنا ہے کہ کیا اللہ نے اس کا حکم دیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا، تو عمل کرنا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. مفتیوں کی اطاعت، مولویوں کی اطاعت، پیروں کی اطاعت، مرشدوں کی اطاعت کا حکم نہیں ہے. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میرا حکم نہیں، وہ ریجیکٹ ہے. اب یہ جو بتایا ہے مفتی صاحب نے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. تو اس لیے یہ عمل بھی ریجیکٹ ہے اور یہ عمل کرنے والا بھی ریجیکٹ ہے، یہ عمل بنانے والا بھی ریجیکٹ ہے. اللہ کے ہاں اس کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ملے گا. تو اس لیے ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ہمیں اللہ کے حکم پہ چلنا ہے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ کے حکم پر ہی چلنا ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی چلنا ہے. تو بہت ساری صورتیں ہیں جس کا فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، بہت ساری آیتیں ہیں جس کے پڑھنے کا فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس پر عمل کرو. جیسے ہر رات میں سورہ ملک پڑھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ بتایا ہے، اور ایسے ہی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ایسے ہی سونے سے پہلے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے ہاتھ پہ دم کر کے پورے جسم میں بلنے کا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ بتایا ہے. ایسے ہی سورہ بقرہ کی آخری دعائیں پڑھنے کا، ہر رات پڑھنے کا فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ایسے ہی ہر فرض نماز کے بعد، ظہر کے بعد اور عصر کے بعد 1 مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور ظہر کے بعد، عصر کے بعد اور عشاء کے بعد 1 مرتبہ، اور فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھنا ہے. یہ سب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہ چلنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا.
बुखारी शरीफ में हदीस है, तो जन्नत में जाना है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे चलना है, जिनके उनके तरीक़े पे नहीं चलना है। और मैं इन मुर्शिदों को, इन मौलवियों को, इन मुफ्तियों को भी नसीहत करता हूँ, अल्लाह के वास्ते अल्लाह के बंदों में कुरान मजीद को फैलाएँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा फैलाएँ, अपना तरीक़ा ना फैलाएँ। अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह शेख, जज़ाकल्लाह।